جاوید بھائی کیا گفتگو ہونی چاہیے؟ تو مجھے تو کرنا ہی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بولو، کچھ تو ذہن دوڑاؤ کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ ذہن دوڑاؤ یا ادھر دیکھو؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو گھڑی میں۔ ہاں، کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول میں تاجدار مدینہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوا، اس کے بعد ہماری یہ پہلی مجلس ہے، تو دل یہ چاہا کہ کچھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کی جائے۔ دو باتیں بیان کرنی ہیں اگر وقت رہا، ایک مقام مصطفیٰ اور دوسری چیز حقوق مصطفیٰ۔ پہلی چیز کیا؟ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حقوق مصطفیٰ۔ حضور کے کتنے حقوق ہیں وہ انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ دل کرتا ہے کہ جب بھی موسم بہار آئے، دل کرتا ہے کہ جب بھی موسم بہار آئے، زباں پر ہماری ذکر سرکار آئے۔ دل کرتا ہے کہ جب بھی موسم بہار آئے، زباں پر ہماری ذکر سرکار آئے۔ سلام کیوں خاموش ہے ذکر رسول بیاں کر، سلام کیوں خاموش ہے ذکر رسول بیاں کر، تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ تو قرار آئے، تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ تو قرار آئے۔ جب بھی موسم بہار آئے، یہ ترجمہ ہے کس کا؟ ربیع۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے تین معنی ہیں۔ ان میں ایک معنی ہے موسم بہار۔ موسم بہار کس کو کہتے ہیں؟ ایک موسم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پان کھر، پتجھڑ کا موسم، جس میں کیا ہوتا ہے؟ درخت اپنی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ جو ٹری ہے، درخت ہے، شجر ہے، جھاڑ ہے، اس پہ پھل ہے، پتے ہیں، پھول ہیں، یہ سب چودھری صاحب کیا ہے؟ یہ درخت کی زینت ہے۔ جب پان کھر آتا ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، تو درخت اپنی زینت کو ترک کر دیتا ہے، پتے سب نیچے گر جاتے ہیں۔ ابھی آئے گا ہمارے یہاں، شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، اور پھر کچھ عرصے بعد کیا آتا ہے؟ سبزہ اگنے لگتا ہے، درخت واپس زینت اختیار کرتا ہے۔ پارک کے اندر، کھیت کے اندر، باغ کے اندر جو سوکھا سوکھا پن ہوتا تھا، اب ہرا ہرا، نیلا اور سبزہ یہ نظر آنے لگتا ہے، جو نظر اور نگاہ کو بھانے لگتا ہے۔
اسے کہتے ہیں موسم بہار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ کون تھے؟ صرف عیسیٰ مت بولو، یاد رکھو، نبی کا، صحابی کا، فرشتے کا یا فرشتوں کا کہہ لے، جب بھی ذکر آئے قرآن پاک کا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، احترام سے نام لیا کرو، ادب سے نام لیا کرو۔ عیسیٰ نہیں بلکہ کیا کہو؟ حضرت عیسیٰ۔ جو مہذب قومیں ہیں اور جہاں تہذیب پر فخر کیا جاتا ہے، وہاں تو والد کو بھی وہ والد کہہ کر نہیں بلاتے، بلکہ چودھری صاحب کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ تو محترم تو ہے ہی وہ۔ قبلہ کیا لگاتے ہیں؟ قبلہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس طرف ہم رخ کرتے ہیں قبلہ۔ تو لکھنوی، اگر کوئی خالص لکھنوی آدمی ہے تو وہ والد کا ذکر کرے گا اسماعیل بھائی تو کیا لگائے گا؟ قبلہ والد محترم۔ تہذیب ہے یہ۔ لیکن آج کی اولاد تو صرف والد کو محترم کہہ لے تبھی بڑی بات ہے، شبیر چچا تب بھی بڑی بات ہے۔ نہیں تو આપણે તો શું કહીએ ડોહોની મરતો ને એની જીવવા દેતો એમ હે ડોહો એમ કે નહીં મરતો ને નહીં આપણને હીરો એમ કે જીવવા દેતો એમ કે। ہمارے ایک بزرگ ہے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاد بھی ہوتے ہیں اور ان کے ادارے میں تدریسی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حضرت کا ملفوظ ہے، فرمایا مفہوم ہے، آج کی اولاد باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی ہے حسن بھائی، باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی۔ بہرحال تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن حکیم، فرقان حمید، مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک، اللہ عز و جل، اللہ رب العزت، اس طریقے سے نام لیا کرو، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ پتہ چلے کہ ہم کسی محترم چیز کا، کسی محترم شخصیت کا، کسی محترم مقام کا، کسی محترم کتاب کا ہم نام لے رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ان دونوں کے درمیان میں کتنا گیپ ہے؟ کتنے سالوں کا؟ کم و بیش 571۔ بعضوں نے کہا 570 اور بعضوں نے کہا 571۔ ابے بھائی محمد મને પૂછે કે મોટ સાહેબ એ વરી કેવું ઘડીકમાં 570 ને 571 એમ કે તો સાંભળો અહીં એક કાયદો તમને ફાયદો દે જિંદગીમાં ઇન્શાઅલ્લાહ। ایک કાયદો સાંભળો۔ پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک حافظ امتیاز کتنے سال ہوئی ہے؟ 63 ہے نا، 63۔ لیکن آپ کو بعض کتاب میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
ہاشم بھائی کتنے سال؟ 60 سال. کیا ملے گا؟ 60 سال. اب آدمی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار ایک کتاب میں لکھا ہے 63، دوسری جگہ پر کتاب میں لکھا ہے کہ 60 ایئرز. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یا تو 60 ہو سکتی ہے یا پھر 63 ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہا کہ 63 جنہوں نے لکھا وہ بھی صحیح اور جنہوں نے 60 لکھا وہ بھی صحیح. تو ذرا آدمی کا دماغ چکراتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کسی شاپ میں آپ جائے اور 10 پاؤنڈ اور 20 پینی 25 پینی یا 5 پینی کچھ ہوئی ہے، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ کتنی دے دو؟ چلو 10 پاؤنڈ دے دو، ہے نا. یا کبھی 990 جو ہے وہ ہوا ہے 9 پاؤنڈ اور 90 پینی، تو آدمی 10 پاؤنڈ دے دیتا ہے. کہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بٹھانے کے لیے؟ راؤنڈ فگر. جزاکم اللہ جاوید بھائی، راؤنڈ فگر. یہ جو 60 کتابوں میں لکھا ہے یہ راؤنڈ فگر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال ہوئی ہے. یہ راؤنڈ فگر ہے. اس لیے لکھ دیا کہ بھائی کچھ زائد ہے اوپر 3 سال. تو کیا کہہ دیا؟ جیسے ہم سب نے سن رکھا ہے کہ آقا پر جو پہلی وحی آئی کہاں پر آئی تھی؟ وہ غار. ہاں، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہم نے کیا سنا ہے کتنی تھی؟ 40 سال ہے نا محسن بھائی؟ 40 سال یہ ہم نے سنا ہے. حالانکہ ایگزیکٹلی 40 سال نہیں تھی. 40 سال نہیں تھی کہ آج برابر 40 سال پورے ہوئے اور حضور پہ وہی آئی. نہیں، 40 سال کے اوپر کچھ دن ہیں. لیکن وہی راؤنڈ فگر یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے اس کو، ہے نا. تو اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی ہے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی. ہاں، تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور کی عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے. لیکن وہ راؤنڈ فگر لکھ دیا اور بعضوں نے وہ پورا لکھا کہ 63 سال. یہاں بھی ایک بات یاد رکھو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ آخری دن تھا کہ 63 سال پورے ہوئے. نہیں، کچھ دن یہاں بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، زائد ہے. لیکن وہ لکھ دیا کہ یاد رکھنا بھی پھر وہ آسان ہوتا ہے. اس لیے دونوں باتیں صحیح ہے. جنہوں نے 60 لکھا وہ راؤنڈ فگر لکھا ہے اور جنہوں نے 63 لکھا وہ بھی. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عبدالصمد چچا کتنے سال کا فاصلہ رہا؟ تو بعضوں نے لکھا 570 سال 570 اور بعضوں نے لکھا 571. کچھ تشریح کروں یا سمجھ آ گیا؟ آ گیا؟ ہاں، تو چلو اب وقت برباد نہیں کرتے ہم. جنہوں نے 570 لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور جنہوں نے 571 لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور درمیان میں اتنا عرصہ گزرا 570 سال. توحید کا جو مرکز ہے، توحید کا مرکز کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. قرآن کریم کہتا ہے 4 پارے میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ یہی ہے اور یہیں سے یہ سینٹر ہے. کعبۃ اللہ جو ہے یہ سینٹر ہے، یہیں سے پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. علماء نے اس کی تشبیہ دی اور تعبیر یوں کی کہ آپ روٹی کا پیڑا لے لیں. روٹی جو عورتیں بناتی ہیں تو وہ جو گول چیز ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ پیڑا. روٹی کا پیڑا لے لیں آپ. وہ روٹی کا پیڑا تو اتنا ہوتا ہے لیکن پھر عورت بیلن سے کیا کرتی ہے؟ اس کو بیلتی ہے
اور لمبا کرتی ہے تو پھر وہ گول چکور بنا دیتی ہے. اور اگر میں اور جاوید بھائی بنائے تو شاید سری لنکا کا نقشہ بنے. ہے ہاں صحیح یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ میری لائن کے آدمی ہیں، خالی آرڈر کرنے کھایا آوڑے باوڑے کہیں نہیں بناتے. تو بہرحال کیا ہے، اس کو پھیلا دیتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی روئے زمین کو یہاں سے، یہ سینٹر ہے، یہاں سے پھیلایا. اب سمجھو ایک نقطے کی بات، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مبعوث فرماتا؟ مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مبعوث فرماتے؟ بیت المقدس میں، فلسطین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کوئی اور جگہ پر حضور کو مبعوث فرماتے. لیکن دنیا میں صرف ایک نبی ایسا آیا ہے، دنیا میں صرف ایک پیغمبر ایسا آیا ہے، دنیا میں صرف ایک پیغمبر ایسا آیا ہے، دنیا میں صرف ایک رسول ایسا آیا ہے کہ جو کیا ہے، تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. باقی جتنے بھی انبیاء آئے مخصوص جگہ کے لیے، مخصوص قوم کے لیے. دیکھیے قرآن کہتا ہے ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوئے ہیں. ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی زمانہ ہے، کئی نبی ہے. مثال لے لیجئے، قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ آپس میں رشتہ داری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی. ایک ہی زمانے میں نبی ہوئے ہیں، یہ ایک ہی زمانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ہر شادی شدہ جوڑا اگر فطرت صحیح ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، اگر فطرت صحیح ہے، فطرت سلیمہ ہے، عورت تڑپتی ہے اس بات کو کہ اس کی کوکھ سے بچہ جنم لے. لیکن جن کی فطرت ماری گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچے لانا نہیں چاہتے، یہ تو ہیڈیک ہے. ورنہ عورت بے چین رہتی ہے. آپ عورت کو دنیا بھر کا سکھ دے دو، لیکن اگر اس کے پاس اولاد کا سکھ نہیں ہے وہ کبھی سکھی نہیں ہوگی. شرط یہ ہے اس کی فطرت کیا ہو؟ سلیمہ ہو. ہاں اس میں گڑبڑی نہ ہو. اور عورت دنیا بھر کے اس پہ دکھ ہو، اولاد کا سکھ ہو، ایک محبت کی نظر ماں کی بچے پر پڑتی ہے، وہ سارے دکھ کچھ وقت کے لیے بھول جاتی ہے. بعض بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ مرو لال. تو لال ٹامیٹا جو ہے کہ خوبصورت، حسین، جمیل، ماشاءاللہ. تو اس نے برابر کہا کہ لال، وہ تو صحیح معنی میں لال ہے. لیکن ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 10 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ختم ہو جائے، لیکن زیادہ نہیں جانا ہے. پھر دھیرے دھیرے جب وقت بڑھے گا انشاءاللہ ہر ہفتے 15 منٹ ابھی کم ہوگی، اور 7:45 پر آ کر گاڑی کیا ہو جائے گی. میں آپ کا نام بھول گیا، کیا نام؟ محمد الیاس، معاف کرنا. الیکس ہوتی ہے لیکن وہ یاد نہیں رہا. ہاں تو الیاس بھائی کیا ہے، دھیرے دھیرے نام، اور وہ بھی ہمارے الیاس بھائی. اب بھی الیاس بھائی. ہاں ہماری عادت ہے جو مجلس میں بیٹھا ہو ایک مرتبہ کم از کم نام لے لیتے ہیں، تاکہ اس مبارک مجلس میں کل قیامت کو اللہ کو گواہی دے دینا. یہ کہہ دینا، گواہی نہیں، یہ کہنا، اے اللہ تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے دین کا ذکر ہو رہا تھا، جو کر رہا تھا اس نے اس مجلس میں میرا نام لیا تھا، میں اس میں تھا، تو مجھے معاف کر دے. ہاں اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. کہنا کہ میں عشاء کے بعد گھر جا سکتا تھا، سب لوگ چلے گئے تھے، میں نہیں گیا. تیرا ذکر سننے کے لیے بیٹھا تھا، تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا تھا.
تو ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا نام اس لیے لے ہے کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہو، ہے نا. ہاں، تو اس مجلس میں آپ کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو جائے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ چلے ہیں. ہاں، جزاکم اللہ. ہے نا، میں کہتا رہتا ہوں چودھری صاحب، آپ 1000 لقمے دے، دل ہے کہ تمہیں جو لی میں نہیں ہے. تو بہرحال اپنا دل جو ہے وہ مانتا نہیں ہے. انہوں نے الیاس بھائی نے صحیح لقمہ دیا. اب جو ہے وہ دل مان گیا کہ ایک ساتھ 2 نبی ہوئے ہیں ایک زمانے کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں لال. تو ایک تو لڑکا خوبصورت ہو، ماں کہتی ہے میرا لال ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کالا کلوٹا ہو کسی کا بیٹا لیکن ماں کی نظر میں تو وہ بھی لال ہے. اور آگے حضرت کا جملہ سنو، لال ایک لکھا جاتا ہے لام الف لام یعنی لال، اور ایک ہے لال لام عین لال یعنی قیمتی ہیرا. فرمایا چاہے کالا کلوٹا ہو لیکن ماں کی نظر میں وہ لال نہیں بلکہ اس کا تو لال ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے اللہ اولاد دے دے. ہاں، گھر میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اولاد نہیں ہوئی پہلی بیوی سے. حضرت تھانوی کو بھی خواہش تھی کہ اولاد دے اللہ، بیوی کو بھی خواہش تھی. ابھی آپ کے منہ سے شاید کچھ لال ٹپکے کہ کاش ہماری بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں. حضرت تھانوی کی پہلی بیوی نے بھائی عرش کیا کہا حضرت تھانوی سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، میں اجازت دیتی ہوں، ویسے اجازت ضروری نہیں ہے، میں اجازت دیتی ہوں آپ دوسرا نکاح کر لے. آج کی بدہ دعا کرے کہ آپ نے بھی ابھی ملے. تو انہوں نے خود اجازت دی کہ آپ دوسرا نکاح کرے. حضرت تھانوی نے دوسرا نکاح کیا لیکن اللہ کو نہیں دینا تھا، دونوں سے اولاد نہیں. اور اللہ کسی کو دینے پہ آئے. نوساری کی ایک فیملی ہے پریسٹن میں، ہماری رشتہ داری ہوتی، ایک عورت سے ان کو 18 بچے، ہے نا. ہاں، یوسف بھائی جی، ہاں ہمارے رشتہ دار ہوتے. تو 24-26 ہاں لیسٹر میں، یہ بات بھی صحیح ہے، لیسٹر میں ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کے یہاں 24-26 ہے. اللہ چاہتے تو ایک ہی اولاد سے 24-26. تمہیں વિચાર કરે کہ કેટલા બેડરૂમનું ઘર જોયું. તો بہرحال اللہ کی دین ہے نا، یہ رحمت ہے اللہ کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے لیکن دیکھیں فطرت ہے، نبی ہے. نبی سے زیادہ تو اللہ کے فیصلے پہ کوئی راضی ہو نہیں سکتا، لیکن اولاد کی طلب سب میں ہوتی ہے، نبی میں بھی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، سفید بال ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین. بہرحال مجھے سمجھانا یہ ہے ایک ہی وقت میں 2 نبی بھی ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب آپ کے خاندان سے، یا تو اسماعیل کے یا اسحاق کے. لیکن اس وقت میں بھی ہمارے حضور کا مرتبہ بتانا تھا اللہ کو، کہ آقا کا مرتبہ دنیا کو بتانا تھا کہ آقا ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن ان کے وقت میں بھی دوسرے نبی حضرت لوط علیہ السلام، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. 13ویں پارے میں غالباً ہے حافظ صاحب تذکرہ ہے کہ وہ آتے ہیں، جانا ان کو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے، ملیاں میٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے. لیکن راستے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سروس،
ہیں سروس کرتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں, اور ان کی بیوی کو خوشخبری سناتے ہیں کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. بیوی یہ کہتی ہے قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. وہ کہتی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں, ہمیں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں, اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, تمہارے یہاں اولاد ہوگی. یہ پھر وہاں پہنچے ہیں. کہاں پر؟ حضرت, وہ لمبا قصہ ہے, مجھے ادھر نہیں جانا. حضرت لوط, میں آپ کو موسم بہار پہ لا رہا ہوں, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی آپ کو وہیں پر لانا ہے, موسم بہار. اور درمیان میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کیوں مبعوث فرمایا؟ تو ایک ہی وقت میں 2 نبی ہوئے ہیں. مکہ سینٹر ہے, یہیں سے دنیا پھیلائی گئی, یہیں سے دنیا یاد رکھو ختم بھی ہوگی. بیت اللہ جب تک ہے یہ دنیا قائم ہے, اللہ اللہ کرنے والے قائم ہیں. جب بیت اللہ نہیں رہے گا یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. تو اسی سے شروع ہوا, اسی سے ختم ہوا. جیسے تراویح میں قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے, ختم بھی وہیں سے ہوتا ہے. اور نعت خواں نعت پڑھتا ہے, نظم پڑھتا ہے, جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پہ ختم کرتا ہے. اللہ نے دنیا جہاں سے شروع کی ختم بھی وہاں کریں گے, وہاں سے ہوگا. تو سینٹر میں پیدا فرمایا اور یہ بتایا دنیا والوں کو, انسانوں کو, میرا یہ نبی سینٹر میں پیدا کیا میں نے اس کو, یہ سینٹر میں آیا ہے, یہ عالمی نبی ہے. یہ کیسا نبی ہے؟ عالمی نبی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم. اس میں ایک بات فرمائی وارسلت الی الخلق کافہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے جیسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور دور ہوتا جاتا ہے, میں اپنے وقت سے قریب ہوتا جا رہا ہوں, جو ختم کرنا ہے. تو دنیا کے اندر کیا ہو گئی؟ شرک شروع ہو گیا. اتنا شرک پھیلا دنیا میں کہ جو توحید کا مرکز ہے بیت اللہ, اس میں بھی مشرکین نے بت رکھ دیے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی جہالت ہے, اور شرک کا کیا عالم ہوگا کہ جو توحید کا مرکز ہے اسی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. اس میں بت جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. وہ آپ نے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہاں بٹھا لیا؟ اپنے کندھے مبارک پر, اور فرمایا کہ بتوں کو کیا کرو؟ توڑو, ختم کرو اس کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا بالکل جہالت کا شکار ہو چکی تھی اور دل کی دنیا تاریک ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی دنیا کو ہریالی کرنا تھا اور اس میں بہار لانی تھی دل کی دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا جو مجسم بہار ہے, اور جس موسم میں بھیجا, جس مہینے میں بھیجا, وہ موسم بہار ہے, وہ موسم بہار ہے. مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی, ان کے کلام پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انہوں نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضور آئے, دل کی دنیا میں کیسی کایا پلٹ ہو گئی, دنیا میں کیسا انقلاب آیا. دشمنوں نے لکھا ہے, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی, حضور کے خلاف کتابیں لکھی, ان کو بھی لکھنا پڑا کہ انسانی تاریخ میں, یاد رکھو میں بول رہا ہوں انسانی تاریخ میں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کی تشریف آوری تک 23 سالہ قلیل عرصے میں دنیا میں کبھی ایسا انقلاب نہیں آیا ہے جو میرے اور آپ کے آقا انقلاب لے کر آئے. صرف 23 سال میں ایسا انقلاب انسانی تاریخ میں نہیں ملتا. مولانا الطاف حسین حالی نے نقشہ کھینچا, اتر کر
ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، یعنی قرآن وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ اور آخری بات، صحابہ کیا تھے جنہوں نے بت رکھے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، وہ بت شکن ہو گئے۔ جو بت فروش تھے، جو بت کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ اکبر کی قبر کو نور سے منور کر دے، انہوں نے کہا ہے، اور اسی پر گفتگو ختم کرتے ہیں، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا صحیح مقام پہچاننے کی اور تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔